ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ باغ جنت کے ہیں بحر مہد مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ حضرات محترم، یہ محرم الحرام کا 8واں پروگرام ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اور امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہم سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ اور یہ تو ایسے ہیں جس نے رب کے محبت کے خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا، گھر کا گھر سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کے لاشوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر اپنے پروردگار کی رضا پہ اپنی رضا کو شامل کر دیا۔ وہ گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ نہ کرو۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی کہتے کسے ہیں؟ تو اگر اللہ کی رسی بتایا کسی نے تو امام اعظم کے استاذ کریم، غوث اعظم کے جد امجد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسین کے نقطۂ جگر نور نظر حضرت سیدنا جعفر صادق فرماتے ہیں، او اللہ کی رسی کو تلاش کرنے والوں، اللہ کی رسی کوئی اور نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کی اولاد ہے، جس کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھرانے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میرے گھرانے کا معاملات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگوں میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہتا، اس کا بدلہ یعنی میرے سرکار نے ہر چیز اپنے غلاموں کو عطا کر دیا، مگر میرے سرکار فرماتے ہیں میں اس چیز کا بدلہ نہیں چاہتا، مگر یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے الفت کرو، کیونکہ ان کی محبت ہی تیرا ایمان کامل ہے، تیرا پختہ ایمان ہے، کیونکہ اگر ان سے محبت نہ ہو تو تم لاکھ کلمہ پڑھ لو پھر مسلمان نہیں ہوگے۔ تو اگر کوئی ان سے محبت نہ کرے، اپنے آپ کو مسلمان بتائی، تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ حضرات محترم، ذکر امام حسین ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، جن کے مختصر فضائل میں آپ کے سامنے کل ذکر کر رہا تھا۔ امام حسین کربلا میں گئے تو اسلام بچانے کی خاطر گئے، اور معاملات یہ تھا کہ حضرات محترم آج ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ مکے کی وادی اور خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں، سرکار کے روضے کی زیارت کر لوں۔ میرے سرکار کا روضہ کیسا روضہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اب اگر اس صدی کا ملاحظہ کریں گے، سن 60 ہجری چل رہی ہے، اس 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ امیر معاویہ کون ہے؟ یزید کے والد کا نام، یزید کے باپ کا نام امیر معاویہ ہے، لیکن ایک صحابی رسول ہے، اور میرے سرکار فرماتے الصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو درگاہوں میں مجاور بنے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امیر معاویہ پر بھونکنے والے، امیر معاویہ پر لان تان کرنے والے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بیٹے کا نام یزید ہے، وہ یزید اس کا بیٹا ہے، اس لیے وہ یزید کے تعلق سے کہ جب یزید سے دشمنی ہے تو پھر امیر معاویہ سے۔ حضرات مطلب باپ ایسا نہیں معاملات ہے، جب معاملات ایمان کا ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا باپ ایمان والا زیادہ ہے کہ بیٹا ایمان والا زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول محفوظ بندہ، مقبول بندہ وہی ہوا کرتا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ
ایمان کی محبت، ایمان کی دولت ہوا کرتی ہے۔ اور امیر معاویہ تو وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے بعد میں کھانا کھایا پہلے اہل بیت کو کھلایا ہے۔ امیر معاویہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے اپنے گدی پر بیٹھ کر تخت نشی ہوا تو اگر کسی سے کوئی اگر بات ہوتی تو سوچتے کہ علی کا ذکر کیا جائے، علی کے ذکر میں لاکھوں روپے لٹانے والے کا نام امیر معاویہ ہے۔ اب اگر کوئی امیر معاویہ کے اختلاف کرتا ہے، یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو گالی بکتا ہے، تو سمجھ لے وہ سرکار کی اس حدیث کی مخالفت کرتا ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ حضرات محترم، جب یزید کا انتقال ہوا نا اس دنیا سے، تو حضرت یزید پردہ کیا، سن 60 ہجری چل رہی تھی۔ امام حسین کا 66 سالہ زندگی ہے۔ اس 66 سال زندگی میں حضرت امام حسین جب یزید تخت نشی ہوا، جبکہ وہ یزید کا معاملات کیا تھا کہ یہ ظالم تھا، جابر تھا، شرابی تھا، جواری تھا، اور نہ جانے اس کے اندر کوئی ایسی برائیاں تھیں جو اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یہ تخت پر بیٹھ تو گیا تھا، لیکن سب سے پہلا حکم نامہ یہ نافذ کیا کہ بیعت لینا ہے مدینے میں تو عبداللہ ابن عمر سے بیعت لیا جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لیا جائے، اور حسین ابن علی سے بیعت لیا جائے۔ اگر یہ بیعت کا انکار کر رہے ہیں نا تو ان کی گردن اڑا دی جائے، ان کا سر میرے پاس لے کر آیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے گورنر کا نام ولید ابن عقبہ ہے۔ یہ ولید ابن عقبہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، جب ان کے پاس وہ خط پہنچانا تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی، جسم کانپ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پوری دنیا میں حسین اعظم سے زیادہ اس وقت کوئی روئے زمین پر بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک تو نواس رسول ہے، اور اللہ اکبر وہ ذات بابرکات جس کو نواسا، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت فرمایا، جس کو اپنا لعاب دہن سرکار نے پلایا، وہ حسین اعظم ہے۔ میرے سرکار کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تھا نا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک کنواں ہے جو کھاڑا ہو چکا ہے، سرکار کیا کیا جائے، اس کا پانی پینا دشوار ہو رہا ہے۔ میرے سرکار نے ذرا سا لعاب دہن ڈالا ہے، تاریخ کے اوراق میں ہے کہ آج تک وہ کنواں میٹھا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سرکار کے زمانے میں سرکار نے لگایا تو تھوڑا سا میٹھا ہوا، اب تک وہ کھاڑا ہو چکا ہے، بلکہ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ آج بھی میٹھا ہے، صبح قیامت تک وہ میٹھا رہے گا۔ اللہ کو ذرا سا سرکار کا لعاب دہن اس میں گرا تو وہ کنواں کھاڑا کنواں تھا، میٹھا ہو گیا۔ حضرت امام حسین سرکار کے لعاب نہیں، سرکار کی زبان کو چوسا ہے، بس ان کا آل کیا ہوا ہوگا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اللہ اکبر، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات میرے سرکار وہ ہے جس پر قرآن پاک نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور سرکار حضرت امام حسین وہ ہے جو سرکار پر سواری کر کے جا رہے ہیں، جس کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ بتاؤ اس حسین کی عظمت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یزید نے کیا حکم نامہ دیا کہ سب سے پہلے کام کیا جائے، اگر یہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ولید ابن عقبہ جو تھا وہ اہل بیت کا وفادار تھا، امام حسین کو کہا حسین سے، حسین اعظم آپ میری بارگاہ میں کچھ مدت وقت کے لیے، کچھ چند لمحے کے لیے میرے بارگاہ میں آئے۔ ویسے تو میری یہ ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں، کیونکہ میری یہ ہے کہ میں آپ کے بارگاہ میں جاؤں، لیکن کچھ معاملات ہی ایسے ہیں کہ آپ میری بارگاہ میں آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف کر آتے ہیں نا تو اللہ پر وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی مروان ہے جس سے مدینے میں سب سے بڑا فساد پھیلا تھا، جس کی وجہ سے عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا تھا۔ یہ مروان، اللہ اکبر، میرے سرکار حضرت امام حسین جب تشریف لے کر گئے ولید ابن عقبہ کے پاس تو خط دیا گیا، اور خط دینے کے بعد کا امام حسین فرماتے میں کل سوچ کر بتاؤں گا، سوچ کر بتاؤں گا۔ جب جانے لگے نا تو وہی مروان تھا، اس نے کہا کہ اگر بیعت کرنا ہے ابھی کرو، نہیں تو ولید ابن عقبہ کی طرح مخاطب ہو کے کہا نہیں تو ان کی گردن اڑا دی جائے، اگر یہاں بیعت نہیں کرے گا تو پھر حسین اعظم سے بیعت لینا کوئی آسان نہیں ہے۔ امام حسین ہاشمی گھرانے کا خون ہے، فوراً طیش میں آ گئے اور کہا اے ابن مرجانہ تجھے معلوم ہے تو کہہ رہا ہے، تجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نواس رسول زندہ نہیں میرے علاوہ، اس وقت دنیا میں مجھ سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نواس رسول بھی ہے،
وہ ذات راکب دوش مصطفیٰ بھی ہے، فاطمہ کا خون بھی ہے، علی کا ذوالفقار بھی ہے۔ حضرت امام حسین جب مرزانہ تو مجھ سے بدلہ لینا چاہے، تو میری گردن اڑانا چاہتا ہے، اتنا کہتا ولید ابن عقبہ نے کہا حضور آپ جائیے، آپ جا کر سوچ کر معاملات کیجئے۔ حضرت امام حسین نکلے وہاں سے، نکلنے کے بعد کہا کہ اللہ اگر معاملات میں اگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں گا نا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ولید ابن عقبہ میرے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے کل اس کو علی عہد سے برخاست کر کے کسی ظالم کو بیٹھا دیا جائے، پھر مدینے میں خون ریزی شروع ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ خون سے لبریز ہو جائے۔ مدینہ تو محبت کا مدینہ ہے، یہاں تو سرکار آرام کر رہے ہیں اور نواز رسول کا خون مدینے میں بہے۔ حسین اعظم کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ رات کی تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا آج وہ دن آ چکا ہے، آج حسین سے مدینہ چھوٹنے والا ہے۔ حضرات محترم پوچھو، آج چند لمحے کے لیے کوئی جاتا ہے مدینہ نا، جب اس سے مدینہ چھوٹتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ پھٹنے پہ آ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں جانے کے بعد عاشقوں کی کلی کلی کھل جایا کرتی ہے۔ ایک دن بھی وہاں رہو تو ایسا لگتا ہے انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے، صرف مدینہ مدینہ اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے چلا جائے، پھر اس کے بعد اس کا معاملات یہ ہوا کرتا ہے جب مدینہ چھوٹتا ہے نا تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں ایک وہ جگہ تو ہے دنیا میں، کوئی انسان باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، کوئی بدیش جاتا ہے، کوئی ہندوستان کے مختلف علاقے جاتے ہیں، جب گھر سے جاتا ہے نا تو روتا ہوا جاتا ہے، مایوس ہو کر جاتا ہے، مگر جب واپس ہوتا ہے تو خوش ہو کر واپس ہوا جاتا ہے۔ لیکن مدینہ وہ جگہ ہے نا کہ جانے والا جب گھر والوں کو چھوڑ کر جاتا ہے نا تب روتا ہے، جب مدینہ چھوڑ کر آتا ہے تب روتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مدینہ ہے، سرکار کا مدینہ ہے۔ حسین اعظم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ خون ریزی ہو۔ ساعت کا وقت ہے، اکٹھا کیا اپنے گھر والوں کو۔ اس گھر والے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بظاہر 3 مہینے کا ہے، 3 مہینہ 2 مہینے کا ہے، علی اصغر ہے، بیمار ہے، کچھ اور بھی ہے۔ اپنے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اب حسین سے اعظم سے وہ ہو چکا ہے کہ مدینہ چھوٹنے والا ہے۔ رات کی سناٹے میں اپنے نانا کے مزار اقدس پر حاضر ہے۔ نانا جان، یہ وہی حسین تیرے آستانے پہ آخری سلامی کے لیے آیا ہے، جس حسین نے مدینے کی گلیوں میں رہ کر اپنی زندگی گزارا ہے، مدینے کی گلیوں میں بڑا ہوا ہے۔ آج حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ نانا جان، حسین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کرنا۔ حسین اعظم جس سے آپ محبت کرتے تھے، جن کی ذرا سی بھی پریشانی آپ کو دیکھی نہیں جاتی تھی، آج وہ حسین آپ کے روزے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پوچھو اس حسین اعظم کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک تو نانا چہیتا نانا ہے جو حسین اعظم کی ذرا سی پریشانی برداشت نہ کر سکے، اس کے مزار اقدس جب چھوڑے ہوں گے حسین اعظم تو پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، حسین اعظم سے پوچھو۔ حسین اعظم اپنے نانا کی جان پہ مزار اقدس پر گریہ و جاری کرنے کے بعد رو رہے ہیں۔ تعویلات بہت ہے، اگر تعویلات کے لیے جاؤں، حسین اعظم کی آنکھ لگی، سرکار خواب میں آئے، اور بہت سے تعویلات ہیں۔ پھر امام حسین وہاں سے اپنے والدہ کے مزار خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہے، اللہ جن کی ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، رات گزر جایا کرتی تھی، وہ خاتون جنت ہے جو اپنے بچوں کو پالا کرتی ہے تو کسی اور چیز کے لیے نہیں، کربلا کا شہسوار بنانے کے لیے پالا کرتا ہے۔ آج بھی دنیا کا انسان جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے نا، کوئی انجینئر بنانے کے لیے پالتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنانے کے لیے پالتا ہے، کوئی کلکٹر بنانے کے لیے پالتا ہے، مگر وہ خاتون جنت تیری عظمت پہ قربان ہے کہ حسین اعظم جب پیدا ہوئے نا تو سرکار کی گود میں ہے نا تو حضرت جبریل امی کربلا کی مٹی لا کر دیے اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت کربلا میں اس کو شہید کرے گی، اور جب یہ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے یہ مٹی تو سمجھ لینا کہ حسین اعظم شہید ہو چکا ہے۔ وہ فاطمہ تیری عظمت پر قربان ہے کہ لوگ اپنے بچے کو دنیا کا بڑے عہدیدار بنانے کے لیے پالتا ہے، مگر فاطمہ اپنے بچے کو کربلا میں قربان ہونے کے لیے پال رہی ہے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسی ماں جو اپنے بچے کو کربلا کا شہسوار بنانے کے لیے؟ میں آپ سے کہوں، اگر خاتون جنت کی دعا کا یہ اثر تھا، اگر وہ دعا کر دیتے نا تو حضرت وہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے تو کوئی کسی کی مجال نہیں کہ حسین اعظم کے گردن پر تلواریں چلا دیتے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین اعظم سے مقابلہ کر لیتی۔ ارے وہ تو دور کی بات ہے، حضرت خاتون جنت کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، اگر حسین اعظم کا معاملات یہ ہے، اگر چاہتے تو خود بخود معاملات یہ تھا، لیکن حسین اعظم جانتے ہیں کہ معاملات کیا ہے، صبر کا معاملہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے امتحان کی گھڑی ہے، جب کوئی بچہ اسکول جایا کرتا ہے اور اسکول جانے کے بعد ٹیچر کے پاس پڑھا کرتا ہے، پڑھنے کا معاملات یہ ہے، 1 مہینہ تک پڑھا، 1 سال تک پڑھا، 1 سال کے بعد اب وہ دن آ چکا ہے، اب وہ دن کے بعد ایگزام
لکھنے کا ٹائم آ چکا ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، ٹیچر بھی قریب میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سوال بہت بڑا کٹھن سوال ہے، بہت بڑا کٹھن سوال ہے۔ اس نے استاد سے کہا استاد اے میرے ٹیچر یہ بتائیے کہ یہ اس کا حل کیا ہے، اس کا معاملات کیا ہے؟ تو وہ ٹیچر کہے گا کہ دنیا کا یعنی پڑھائی کے درسگاہ کا معاملات الگ ہوا کرتا ہے، امتحان گاہ کی منزل الگ ہوا کرتی ہے، درسگاہ کی منزل میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو بتا دیا کرتا ہے، مگر اگر امتحان گاہ میں اگر ہو جائے تو اس کی قابلیت کا امتحان لیا جاتا ہے، ایک سال تو نے کیا پڑھا ہے بس اس کی قابلیت کا ایگزام لیا جاتا ہے۔ بالخصوص میں کہنا چاہتا ہوں حسین اعظم بچپنے میں مصطفیٰ کی گود میں پڑھ رہے ہیں، حسین اعظم جوانی میں مصطفیٰ کی گود میں پڑھ رہے ہیں، حسین اعظم مصطفیٰ کے ساتھ گلیوں میں کبھی کاندھے پر بیٹھا کر مصطفیٰ پڑھا رہے ہیں، کبھی ممبر پر بیٹھا کر پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے کا معاملات یہ ہے کہ حسین اعظم جب پڑھ لیے نا تو اب وہ امتحان کی گھڑی ہے، اور اس امتحان کی گھڑی میں کربلا کے میدان میں ہے، ایک ایک کر کے قربان کر رہے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں کہ حسین اعظم مصطفیٰ سے اتنا پڑھا ہے اور پڑھانے کے بعد ایگزام میں اتنا پاس ہوا کہ تمام شہیدوں کے سردار ہو چکے ہیں، اتنا پاس ہو گیا تمام جنتی جوانوں کے سردار ہو چکے ہیں۔ اللہ پر یہ معاملات امام حسین کا ہے۔ مدینہ چھوٹا ہے امام حسین سے، مدینے سے مکے جا رہے ہیں نا تو مکہ جاتے ہوئے ایک شخص سے ملاقات، عبداللہ ابن متی سے کا معاملات ہے کہ وہ رب ملے، کہا حسین اس وقت کہاں جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ کر جانے کا معاملات کیا ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں اب وہ دور وقت آ چکا ہے کہ مدینہ چھوڑا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے میں خون ریزی ہو۔ حسین اعظم سے فرماتے حسین ایک کام کرنا، مکے کے حرم کے اندر رہنا، کیونکہ حرم کے اندر قتل کرنا منع ہے، حرم کے اندر کسی کو مارنا منع ہے، تم حرم کے اندر رہو گے تو محفوظ رہو گے، کسی حال میں کربلا جانے کی کوشش مت کرنا، کسی حال میں کوفہ جانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کوفہ والے کا معاملات کیا ہے؟ تمہارے والد حضرت علی کے جو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا تھا، یہ وہی کوفہ والے ہیں جو آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بدعہدی کیا تھا، کوفہ جانے کی کوشش مت کرنا۔ امام حسین کا مکہ شریف پہنچے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، امام اس وقت مکہ آنے کا سبب کیا ہے؟ امام حسین جب نکلے تھے نا، تاریخ کے اوراق میں 27 رجب المرجب ہے یا 4-5 شعبان المعظم ہے، تاریخ کے مختلف روایت ہے۔ فرماتی امام حسین پہنچے ہیں، 8 دن کے سفر کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچے ہیں، مکہ معظمہ میں رہے، کہا کہ امام کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ معاملات یہ ہے، خط دکھایا گیا، کوفہ والوں نے خط پر خط بھیجے امام کو بلانے کے لیے۔ وجہ کیا تھی کہ اب یزید ظالم بادشاہ ہے، وہ شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، اگر ہم اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیں گے، کیونکہ برحق امام حسین ہے، ان کے رہتے ہوئے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن صحابی رسول اس وقت موجود ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ ایسے چند صحابی جو ضعیفی کی عمر میں ہے، حضرت سعید ابن مسیب ہے اور 2-4 صحابی رسول منع کرتے امام وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوفہ والے ہیں، یہ کسی کا سگا نہیں ہوا کرتا، اگر جانا ہی چاہتے تو پہلے کسی اپنے قاصد کو بھیج دے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، وہ مسلم بن عقیل ہے، کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور کوفہ جانے کے بعد سب سے پہلا جب دیکھا کوفہ والوں نے، اس وقت امام مسلم کے ہاتھ میں 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، اللہ بیعت کیا، اور وہاں کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا نعمان ابن بشیر، جس کا نام تھا، یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ اگر لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں نا تو یہ منع نہیں کر رہے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر معاملات یہ ہو تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا، اس نے بہت بڑے ظالم کو بھیجا جس کا نام ابن زیاد تھا، نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے یہ گورنر ہاؤس میں بھیس بدل کر، حاجیوں کا بھیس بدل کر گھسا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین اعظم آئی، سب نے حسین اعظم کا استقبال کیا، لیکن پتہ چلا یہ تو ظالم ہے، لوگ وہاں سے پھر کر جانے لگے۔ اس نے پہلا حکم نامہ نافذ کیا، جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے توڑ دو، اگر نہیں توڑو گے تو اس کے خاندان کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اللہ یہ کوفہ والے تھے جو 18,000 کوفہ والے امام مسلم کے ہاتھ میں کو بیعت کیے ہیں، اسی وقت سب کوفہ والوں نے امام مسلم کو دھوکہ دیا، ایک بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اب آئے تھے امام مسلم کے ساتھ، امام مسلم کے ساتھ رہنے والا امام مسلم کو چھوڑ دیا۔ حضرات وہ معاملات ہوا تھا کہ میں امام مسلم کو آخر اس کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلے شہید ہونے والے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وجہ کیا کہ آپ کو وہاں پہ آخر قبضہ کر لیا گیا، آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا، آپ کو اس جگہ گھیراؤ کر کے
آپ کے تلوار کو بھی چھین لیا گیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا تھا نا تو ایک شخص بدبخت تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو اپنے اعمال کے سبب لوگ جنت میں جائیں گے۔ نام عمر بن سعد تھا۔ یہ عمر بن سعد کون ہے؟ اس صحابی رسول کا بیٹا ہے جس کو دنیا میں میرے سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، جس کے تعلق سے کہ سرکار نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص تو جنتی ہے۔ پتہ چلا جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اس لیے لوگوں یہ مت سوچو کہ میرا باپ کیا ہے، باپ کا اعمال باپ کے ساتھ جائے گا، بیٹے کا اعمال بیٹے کے ساتھ جائے گا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام مسلم کو پکڑ لیا گیا نا تو امام مسلم نے فرمایا کہ میں چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، میری نصیحت کو سنو، تو انکار کر دیا گیا۔ کسی نے کہا تھا سننے میں کیا رکھا ہے، سن لیا جائے۔ کہا امام مسلم نے فرمایا تھا میں جب کوفہ آیا تھا نا تو کچھ قرضے میرے رہ گئے تھے، 700 درہم قرضے رہ گئے تھے۔ اس 700 درہم میرا گھوڑا بھی رہ گیا ہے، اس گھوڑے کو بیچ کے ادا کر دینا۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ کوفہ والوں کا معاملات اچھا ہے۔ اب تم نے میرے ساتھ یہ کیا تو صرف اتنا کر دینا، کوئی ایک قاصد جا کے امام حسین کو بس روک دینا کہ کوفہ کا معاملات کے بارے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا، جب میں شہید ہو جاؤں نا تو میرے جنازے کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا۔ حضرات محترم، لیکن آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا اس کوفہ والوں نے؟ آپ کو دارالامارت میں لے کر گیا، وہاں سے لے کر آپ کو پھینکا گیا، جسم کی ہڈیاں تک چور چور ہو گئی امام مسلم کی۔ حضرات یہ وہ تھے، امام مسلم شہید ہونے والے اہل بیت میں سے سب سے پہلا تھا۔ یہ کوفہ والے اس وقت بدعہدی پر اتنا بدعہدی تھا، بدعہد کرنے والا، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ سب کوفہ والے جو امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیے تھے سب نے بیعت توڑ دیا۔ یہ کوفہ والوں کی بدعہدی تھی۔ ادھر میرا امام جو ہے جب امام مسلم کا خط بھیجا ہے نا تو حضرت امام حسین مکے سے کوچ کر رہے ہیں، صحابہ کرام روک رہے کہ حضور آپ یہاں سے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کوفہ والوں کا معاملات یہ ہے، یہ کسی کا اپنا نہیں ہوا کرتا۔ یہ معاملات یہ ہے کہ آپ کے باپ کے ساتھ بدعہدی کیا، لیکن فرماتے میرے حسین کے سامنے دو مرحلہ تھا۔ ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ کل اگر یزیدی یہ کہیں گے، کل اگر کوفہ والے یہ کہیں گے کہ امام برحق کے رہتے ہوئے ہم کو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑا، وجہ کیا تھی کہ امام برحق کو میں نے بلایا مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کوفہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑا، تو کل پھر کل میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام حسین کے سامنے یہ مرحلہ تھا، جو کوشش کر رہے تھے کہ امام رک جائے مگر میرا امام رکنے کو تیار نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ امام اگر وجہ کیا ہے، اتنے طرف کو اتنے جلدی کیوں ہے آپ کو کوفہ جانے کی؟ فرماتی یہ جذبہ تو یہ تھا کہ کربلا شہادت خود لے کر جا رہی تھی، وہ دیکھنا تھا کہ حسین نے جو امتحان میں تیاری کی ہے اس امتحان میں کامیاب بھی کیسا ہوتا ہے اور کامیاب کیسا ہوا۔ میرے سرکار دو عالم نے تو پہلے فرما دیا کہ الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے اور وہ سرداری کا حق ادا